تعداد اور استعداد دونوں ہونی چاہیے، کمن اور کیفن نظام ٹھیک چلنا چاہیے۔ اس کے لیے میں اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہوں، بہت مانگتا ہوں، یقین فرمائے بہت مانگتے ہیں اللہ کمن اور کیفن ہمارے کام میں ترقی عطا فرما، کمن اور کیفن دونوں چیزیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے یہ نعمت کرائی ہے کہ تم کم تھے، ہم نے تمہیں زیادہ کیا۔ اللہ کا احسان ہے، افراد کا بڑھ جانا یہ خدا کا احسان ہے، اموال کا آ جانا یہ اللہ کا احسان ہے۔ مال زیادہ بھی ہو اور برکت بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، برکت والا رزق اور وسعت والا ہو، کیا بات ہے، مزے آ جائے، مزے آ جائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ پر الزام کیا ہے؟ احمد رضا خان نے کیا کہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بارے میں بار فائلیں چھوڑ دو، بس ہمیں سنو، کیا فائلیں بعد میں سیٹ کرتے رہنا، بات سمجھ لیا کرو بس۔ دیکھو میں بھی ایسی فائل دیکھتا ہوں ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، بس پھر شروع ہو جاتا ہوں۔ اور یہ 3 عبارتیں ہیں، 3 عبارتوں کے لیے میں نے کل مطالعہ 15 منٹ سے کم وقت میں کیا ہوا۔ کہیں کام میں گیا تھا، آیا اور آ کر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مطالعہ کی اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ بس یہ تھوڑا سا گپ شپ لگا کے آپ کو میں فریش کرتا ہوں تاکہ وہ لمحہ جو تھوڑی سی ادھر ادھر کی چیزیں وہ ختم ہو جائیں، تازگی پیدا ہو ان کے اندر، تھوڑا سا ان کا دماغ کھلے بات سننے کے لیے۔ ٹینشن میں ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے علماء کے جو کہ مزاج بہت نازک ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ ٹینشن ہے کہ ختم کرتا ہے کہ تھوڑا سا کھل جائے دماغ ان کا، پھر تھوڑے وقت میں بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، زور نہیں لگانا پڑتا، ورنہ بعض استاد پڑھاتے ہیں، پڑھانے میں زور لگاتے ہیں، بعض طلبہ سمجھتے میں زور لگاتے ہیں، اور چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ پڑھانے والا زور لگا رہا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ سننے پر زور لگا رہا ہے۔ بس جیسے قبض ہوتی ہے نا، تو قبض میں نکلتا تھوڑا زور زیادہ لگتا ہے، تو ہماری ترتیب وہ قبض والی نہیں ہے، اور کوئی سمجھ یہی آپ کو، قبض میں زور زیادہ لگتا ہے، مال کم نکلتا ہے، ہماری ترتیب قبض والی نہیں، بست والی ہے۔ بس آپ میں سے مشائخ خوش ہوتے ہیں، مجھے بہت خوش ہوئے تھے، چلو ہمارے مشائخ ہنس رہے ہیں، بزرگوں کو ہنسانا بھی عبادت ہے۔ حضرت تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جایا کرتے تھے اور لطیفے سناتے تھے، اور میرے شیخ تو بہت بڑے آدمی تھے، نیک تھے، کوئی تقوی میں شک و شبہ بھی نہیں تھا، لیکن بس تواضع میں فرماتے میں تو نکما ہوں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی ہے، تو میں آ جاتا ہوں حضرت کو ہنساتا ہوں، غم میں ہوتے ہیں چلو کچھ ہنس لیں، تو میں ہنسانے کو بہادر سمجھتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں جو مشائخ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بھی غم زدہ ہوتے ہیں، پھر غم ہلکے کرنے کے لیے میں ہنساتا ہوں، چلو یہ بھی ہماری عبادت ہو جائے، بزرگ خوش ہو گئے، آج کا دن کا اچھا گزر گیا، کل پھر دیکھیں گے، پرسوں پھر دیکھیں گے، کچھ وقت تو ان کا اچھا گزرے، ان کا احسان۔ میں نے بتایا تھا شیخ سلیم اللہ رحمہ اللہ نے میرا ایک بیان سنا فیصلہ آباد، ایک بیان زندگی میں، بیان کے بعد جو کمنٹس ہیں نا کہ سنو ذرا، فرمان لگے میں نے پہلی مرتبہ مولانا الیاس کو سنا ہے، مغلق اور پیچیدہ مسائل کو یوں سمجھانا کہ سننے والے سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا الیاس گھمان کی خصوصیت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی ہمیشہ، شیخ سلیم اللہ نے فرمایا کہ سننے والا سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، فرمایا یہ مولانا کا خاص ہے، میں نے پہلی بار سنا، تو عبارات کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ خیر بات بہت لمبی ہوگی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر ان لوگوں نے الزام یہ لگایا، حضرت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ، یہ بات تو غلط ہے۔ اصل بات کیا ہے، پہلے اچھی طرح بات سمجھ لیں، پہلی بات ہے خلط مبس، پہلی بات وہ کیا ہے، خلط مبس، کہ حضرت نے بات کیا فرمائی ہے اور نقل کس انداز میں، اصل مسئلہ یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ، اور معتزلہ نے اور ان بریلویوں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے امکان کسب۔ اصل عنوان کیا ہے، عموم قدرت باری تعالیٰ، انہوں نے عنوان کیا رکھا ہے، امکان کسب۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں قادر ہے، یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومن کو جنت میں لے کر جائیں گے، کافر کو جہنم میں بھیجیں گے، جنت میں کبھی نہیں بھیجیں گے، لیکن اللہ چاہیں تو کافر کو جنت میں بھیج دیں اور چاہیں تو مومن کو جہنم میں بھیج دیں، اللہ کی مرضی۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ فرعون جہنم میں جائے گا، اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں نہ بھیجے، یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہوں نے عنوان کیا دیا، امکان کسب، کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیوبند والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ہے، جھوٹ بولنا ممکن ہے،
تو انہوں نے عنوان یہ دیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، عنوان یہ تھا عموم قدرت باری تعالیٰ، اور انہوں نے عنوان کیا رکھا؟ امکان قسم، یہاں سے دھوکہ دیا۔ تو یہی ہمارے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیے وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہے اور وہ کرنا ممکن ہے، اسے کہتے ہیں عموم قدرت باری تعالیٰ۔ تو ایک ہوتا ہے وقوع، ایک ہوتا ہے امکان۔ وقوع الگ چیز ہے، امکان الگ چیز ہے۔ فرماتے ہیں ممکن ہے مگر اس طرح کریں گے نہیں۔ اب اس کا عنوان کیا رکھتے ہیں؟ توجہ سمجھنا، ایک ہے عموم قدرت باری تعالیٰ، ایک ہے تنزیہ باری تعالیٰ، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ عموم قدرت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہیں لیکن کریں گے نہیں، یہ ہے تنزیہ۔ یہ کیا ہے؟ تنزیہ۔ تو عموم قدرت باری تعالیٰ بھی ہے اور تنزیہ باری تعالیٰ بھی، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ کیسا؟ اعتدال کا مسلک ہے، اپنے کیے ہوئے بات کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، یہ عموم باری قدرت ہے، لیکن کریں گے نہیں، یہ تنزیہ باری تعالیٰ۔ یہی بات المحنت کے اندر آپ جب دیکھیں گے نا 25 نمبر اعتراض کا جواب، تو وہاں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے، اور اس کا رنگ ان نے کیا دے دیا کہ جی حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل کہیں بھی نہیں کہتے، صاف صاف فتاوی رشیدیہ میں کہا جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں وہ کافر ہے، صاف لکھا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی ذرا نا ایک دو مثالیں سمجھیں کہ بس اوقات مسئلہ اور ہوتا ہے اور مخالف عنوان اور دے دیتا ہے۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ اصل بات کیا تھی؟ تقسیم ہند ہونا چاہیے کہ نہیں، حضرت تقسیم ہند کے مخالف تھے، اور حضرت پہ الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے مخالف نہیں تھے، تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ جب تقسیم ہند ہوگا تو نتیجہ بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان ہوگا۔ حضرت فرماتے نہیں، ہندوستان کو تقسیم نہ کرو، اس کی خارجہ ایک ہونی چاہیے، اس کا دفاع ایک ہونا چاہیے، اس کی کرنسی ایک ہونی چاہیے وفاق میں، اور صوبے خود مختار ہوں، جہاں جس کی اکثریت ہو، پبلک لا ان کا ہو، بقیہ کو اقلیت کے حقوق دیے جائیں۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا میں اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوگی۔ آج لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، سمجھ آ گئی؟ جب ہندوستان کے کسی صوبے میں مسلمان زیادہ ہیں تو پبلک لا اسلام ہو جائے گا، آزادی ہو گئی، اور بقیہ کو اقلیت کے حقوق دے دو۔ جہاں ہندو زیادہ ہیں پبلک لا اس کو بنا دو، مسلمانوں کو اقلیت کے حقوق دے دو۔ یا سکھ زیادہ ہیں پبلک لا ان کا بنا دو، بقیہ کو اقلیت حقوق دے دو، بس تو اسلام آزاد ہو جائے گا نا۔ آزادی کے ساتھ عمل کریں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ باقی کرنسی ایک ہو، خارجہ ایک ہو، دفاع ایک ہو، مواصلات کا نظام وفاق کے پاس ہو، اتصالات کا نظام وفاق کے پاس ہو، کمیونیکیشن فون وغیرہ یہ وفاق کے پاس ہو، مواصلات روڈ ٹرین جہاز یہ وفاق کے پاس ہو، اور ہر صوبے کو خود مختاری دے دو۔ اب بتاؤ کتنا بہترین تھا۔ تو عنوان اصل مسئلہ کیا تھا؟ تقسیم ہند، اور بدنام کیا کیا؟ یہ قیام پاکستان کے مخالف ہے۔ تو حضرت قیام پاکستان کے مخالف نہیں، تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی وہ عموم قدرت باری تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور مخالف اس کا نام امکان کذب رکھ دیتا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دو قومی نظریے کے مدنی قائل تھے، اس پر کیا الزام لگا ہے کہ حضرت جو ہے نا وہ مسلمان اور ہندو کافروں کو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے نہیں، حضرت فرماتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں یا ادیان سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فی زمانہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں، قومیں وطنوں سے بنتی ہیں، دین سے نہیں بنتی۔ ہندوستانی ایک قوم ہے، انگلینڈ والے ایک قوم ہے، امریکن ایک قوم ہے، بس خواہ مسلمان ہے یا کافر۔ اس وقت لوگ مخالفت کرتے تھے۔ آپ کے پاس کسی کی جیب میں شناختی کارڈ موجود ہے؟ نکالو، ایک بندہ نکالو۔ نکال کے پڑھو ذرا، پڑھو پڑھو کیا لکھا اوپر؟ قومیت لکھا ہوا ہے؟ قومیت لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی لکھا ہوا ہے، قومیت لکھا ہوا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے قومیت کے آگے؟
یہ قومی شناختی کارڈ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے نمبر ہے لکھے ہے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قومی شناختی کارڈ یا اسلامی شناختی کارڈ؟ قومی شناختی قومی. یہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی قومی شناختی کارڈ ہے، اور ہندو ہے تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ قومی شناختی کارڈ. اب بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جو پاکستان کا رہائشی ہے اس کا شناختی کارڈ بنے گا تو اوپر لکھا ہوگا قومی شناختی کارڈ. ہندو کے شناختی کارڈ بھی یہ لکھا ہے، مسلمان کے شناختی کارڈ پر بھی یہ لکھا ہے، سکھ کے شناختی کارڈ بھی لکھا ہے، عیسائی کے شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ قومی. اس کا مطلب یہ ہے جو بات مولانا مدنی کہتے تھے وہی بات آج ان نے تسلیم کی ہے، وہی بات نادرہ لکھ رہے. قومی شناختی کارڈ، پاکستانی شناختی کارڈ نہیں، قومی شناختی کارڈ، دینی شناختی کارڈ نہیں. حضرت مدنی یہ فرماتے تھے کہ فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن سے بنتی ہیں. ہندوستانی ایک قوم ہے، پاکستانی ایک قوم ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت یہ ساری دنیا مدنی کو گالیاں دیتی تھی، آج ہمارے شناختی کارڈ پر قومی شناختی کارڈ ہی لکھا ہوا ہے. یہی بات حضرت اس وقت فرماتے تھے بھی ہمارے دور میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، دین سے نہیں بنتی. یہ اس دور کا دنیا میں ایک دستور چلا ہوا ہے. خیر، تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اصل مسئلہ اور تھا، عنوان اور رکھا. تو بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں یہ کفر ہے، عقیدہ رکھنا. بول سکتے ہیں یہ بحث ہی نہیں. اصل عنوان عموم قدرت باری کی ہے، بدنام کرنے کو اس کا نام امکان کذب کا مسئلہ چھیڑ دیا گیا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا جو بات میں آپ کو بہت زور سے کہتا ہوں، بہت زور سے. اور مدنی حضرت گنگوئی کو ثانی امام اعظم حنیفہ کہا جاتا ہے، فقیہ الہند کہا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول کہا جاتا ہے. اور یہ بیعت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا رشید احمد آپ بیعت کر لو. حضرت نے فرمایا کہ میں بیعت کیسے کروں گا، میرا تو ذکر کا مزاج نہیں، تدریس میرا مشغلہ ہے. حضرت نے فرمایا تو انہوں نے کہا نہیں آپ بیعت کر لو، میں کب ذکر کی بات کرتا ہوں، بیعت کر لو. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے، تو خیر بیعت کر لی. حاجی صاحب نے فرمایا کہ رات ان کو ہمارے ساتھ ہی سلاؤ، جب شیخ رات اٹھے گا تو مرید بھی اٹھے گا. حضرت نے اس رات ذکر کیا. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے حاجی صاحب نے بلا کر کہا کہ تم ایسے ذکر کرتے ہو جیسے کوئی مشاق ذکر کرتا ہے، جس نے ذکر کی مشق کی ہوئی، تم تو ایسے کرتے ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا جو جوانی بھی تھی، آواز بھی تھی، گلا بھی تھا، طاقت بھی تھی، تو میں یوں ذکر کرتا. اور ذکر بالجہر کسے کہتے ہیں؟ یہ فقیہ وقت ہے، ثانی امام اعظم حنیفہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا سرپرست ہے. تو فرماتے اس رات میں نے حاجی صاحب کہنے پر ذکر کیا، پھر اتنی لذت آئی کہ میں نے زندگی میں ذکر کو چھوڑا نہیں. یہ تھا ہمارے دارالعلوم دیوبند کا مزاج، اور اس مزاج پر میں لانا چاہتا ہوں، اور ہمارے مولوی اس بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ تیار نہیں ہے اور کچھ لکھتے ہیں میرے خلاف، لکھیں گے یہ ذکر بالجہر ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، کافر کے خلاف ہے. میری عادت ہے کہ میں ان باتوں کو ٹینشن میں نہیں لیتا، میں کہتا ہوں ایک وقت آئے گا ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے اب غلط کیے. تو یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا. یہ بات توجہ سمجھنا. فقیہ وقت ابو حنیفہ ثانی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول. حاجی صاحب سے کل مسائل میں اختلاف ہوا، ہفت مسئلے حاجی صاحب کا رسالہ چھپا، اس میں مولود وغیرہ کا ذکر بھی ہے. تو حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کے شیخ حاجی صاحب یہ کہتے ہیں. حضرت گنگوئی فرماتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب کی بیعت مسائل میں نہیں کی، اصلاح نفس میں کی. مسائل میں ہم حضرت سے اختلاف کریں گے، ویسے ہمارے شیخ تو دیکھو اپنے شیخ سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، شیخ کو بھی نہیں چھوڑا، شیخ سے تعلق بھی نہیں چھوڑا، ادب و احترام بھی ختم نہیں کیا. یہ تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق یعنی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ اندازہ فرمائیں کتنے بڑے آدمی تھے. اور ہمارے ہاں یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھ سے بیعت بھی ہوں گے، کسی مسئلے پر اختلاف ہوگا اور ہمارے خلاف بولنا بھی شروع کر دیں گے اور ٹوٹ جائیں گے، چھوڑ دیں گے. تو بھائی اختلاف کرنا سیکھو، اختلاف کا سلیقہ دیکھو، اختلاف کرو، پھڈے اور جھگڑے کی کیا ضرورت ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نہیں تھے، حضرت کی آخری عمر تھی، تو حضرت پھر صرف حدیث پاک پڑھاتے تھے، سیاستہ پوری خود پڑھاتے، باقی سارے اسباق چھوڑ دی. حضرت فرمایا کرتے تھے ما ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار کرتا ہے. ما ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار کرتا ہے. اور ہم نے جو کچھ پڑھا بھلا دیا، بس اب یار کی باتیں ہی کرتے.
یار کی باتوں کا تکرار کرتے ہیں. ان میں صرف حدیث پہ بات کرتا ہوں. گنگوئی رحمہ اللہ کا مزاج تھا. تو میں کہتا ہوں ہمارے جو اکابر کا مزاج ہے نا اس کو اپناؤ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت آپ ان سے بیعت کیوں ہوئے؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں. حاجی صاحب عالم بھی نہیں, آپ ان سے بیعت ہو گئے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمیں یہ پتہ ہے کہ لڈو کیسے بنتا ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ لڈو کیسے بنتا ہے, لیکن ہم سے لڈو بنتا نہیں ہے, ہمارے پاس بنا ہوا بھی نہیں ہے. حاجی صاحب یہ نہیں پتا کہ لڈو بنتا کیسے ہے, لیکن ان کے پاس بنا ہوا مل جاتا ہے. اللہ ہو. ہمیں یہ پتا ہے کہ بنتا کیسے ہے, لیکن ہم سے بنتا نہیں اور ہمارے پاس ہے نہیں. حاجی صاحب یہ نہیں پتا کیسے بنتا ہے, وہ بنا بنایا لڈو پڑا ہوتا ہے. ہمارے ایک بار مفتی ابوالبابا شاہ منصور دامت القادم تشریف لائے, تو 2 دن ٹھہرے. طلباء میں سبق بھی یہ تھا, ان کا ذوق بھی تھا. میں نے کہا جو چاہیں کریں. ایک تو آتے اس ہمارے پاس تخصص میں 70 طلباء تھے, تو بتایا بھی ہر روز طالب علم 5 منٹ تقریر کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے جب ہر 5 منٹ تقریر کرتا ہے, تو یہ سبق کب پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کو بتائیں گے نہیں, ہم دکھائیں گے. یہ باتیں دکھانے والی ہے, بتانے والی. آپ کو 2 دن قیام ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ زور کے بعد ہے تو 3 دن بیٹھے ہیں, پھر مغرب کو 3 دن بیٹھے ہیں, کہ عشاء کو تقریر. میں نے کہا دیکھیں روزانہ 5 منٹ تقریر بھی ہو رہی ہے اور سبق متاثر بھی نہیں ہو رہا. کہتے ہیں میں حیران ہوں آپ لوگوں کے نظم کے اوپر. ایسا مسئلہ آپ نے حل کیا ہے کہ الجھن بھی نہیں, ہر طرح روزانہ 5 منٹ تقریر کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے چونکہ کتاب لکھی آئی خطابت سیکھیے. میں نے مولانا سے مذاکر کہا, میں نے کہا آپ تقریر کر لیتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا کتاب لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی مصنف کو تقریر کرنی نہیں آتی تو آپ کی کتاب پڑھ کر کوئی بندہ خطیب بن جائے گا؟ کہ آپ خود خطابت نہیں کر سکتے تو آپ کی کتاب پڑھ کے خطیب بن جائے گا؟ یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری اور مثال آپ کی حضرت گنگوئی حاجی صاحب کی. گنگوئی فرماتے ہیں میں یہ پتہ ہے کہ لڈو کیسے بنتا ہے, بنا وہ حاجی صاحب کے پاس ملتا ہے. میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے خطابت کیسے ہوتی ہے, لیکن آپ خطابت کر نہیں سکتے. کوئی ہم سے کہے نا خطابت کے اصول بیان کرو, ہم اصول نہیں بیان کر سکتے. کوئی جی خطابت کرو, ہمارے جوہر دیکھنا. میں نے کہا دیکھنا خطابت کیسے ہمارے گھر کی لونڈی ہے خطابت. تو آپ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, ایک بات اچھی طرح سمجھنا. میں آپ کو علماء سے متنفر نہیں کرتا, میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں کہ میں اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا. بالکل میں کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچتا ہوں, اس کے بعد دیکھتا ہوں, متاثر نہیں ہوتا. بس جس کی خوبی ہے ہم اس کو لیتے ہیں, جس کی خوبی ہے اس کو لیتے ہیں. یہ مولانا عدنان کا کھیل 28 علماء دارالعلوم جو بند گئی. میں یہ قسم باللہ کہہ رہا ہوں, قسم باللہ میں اس میں حانس بھی اگر قسم اٹھا کر بھی کہوں, یہ 28 علماء کا وفد گیا. مجھے خود عدنان کا کھیلنے کو, اس نے کہا جب ہم دارالعلوم جو بند گئے مولانا, وہاں جا کر پتا چلا کہ ہم 28 علماء پیاز اور ٹماٹر بیچنے والے. وہاں جا کر پتا چلا. جہاں گئے سب سے پہلا سوال مولانا کو منصب آئے نہیں, لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے تھے. لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے. یہ سن کر کے اس وفد کے اندر مولانا نہیں ہے, جو کہ کسی نے خبر اڑا دی تھی, وہ بھی آ رہا ہے. کہتا میں وہاں جا کر پتا چلا کہ ہم ٹماٹر اور پیاز بیچنے والے ہیں. وہاں جا کر پتا چلا کہ تیری قیمت کیا ہے. تو میں چونکہ ان ساری باتوں کو سمجھتا ہوں, اس لیے کسی معاملے پر بھی میں کبھی بھی الجھن کا شکار نہیں ہوتا. کبھی کیوں, ہم نے کام کرنا ہے نا, اپنی شخصیت کا لوہا نہیں منوانا, اپنا کام لوگوں تک پہنچانا. تو خیر وہ بات صرف یہاں سے چلی تھی کہ میں نے کہا آپ خطابت کیسے کی, یہ تو آپ نے لکھ دیا اور آپ خود خطابت کر نہیں سکتے. تو آپ کی کتاب پڑھ کر کوئی بندہ خطیب بنتا تو سب سے پہلے آپ خود خطیب ہوتے. سب سے پہلے میں وہاں گیا تو مجھے کہا کہ آپ خطابت میں کہا تھا کہ میں نے کہا مجھے کہتا ہے کیوں, وجہ. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ خطابت کورس میں جو بیان ہے نا وہ ہے 4-5 سیکنڈ کا. آپ نے کہنا گھنٹہ بیان کر, تو باقی گھنٹہ میں کیا کروں گا؟ مجھے کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مفتی صاحب خطابت نام ہے درد دل کا, بس یہ ہے میری تقریر. خطابت نام ہے درد دل کا. آپ کیا خطابت نام ہے لفاظی کا, اس کے لیے آپ نے کتاب بھی لکھی ہے اور لڑکے بھی تیار ہو رہے ہیں. میرے یہاں خطابت نام ہے درد دل کا. میں نے کسی سے خطابت نہیں سیکھی, اور میں بولتا ہوں, جب بولتا ہوں تو بحمد اللہ تعالیٰ, پھر علماء سنتے ہیں, پھر مجمع سنتے ہیں. میں ہر جگہ پر ایک جیسی تقریر نہیں کرتا, میں دیکھتا ہوں یہاں کون سا بیان کرنا ہے اور کس لہجے اور سٹائل میں کرنا ہے. میں مجمع دیکھ کر لہجے اور سٹائل کو اختیار کرتا ہوں. پھر بیان کیسے نہیں ہوتا, پھر لوگ سنتے ہیں بیان. تو خیر میں نے کہا خطابت نام ہے درد دل کا, بات ختم. اور میں نے الحمدللہ خطابت خود سیکھی ہے. آپ جسے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, سیلف میڈ کہتے ہیں, سیلف میڈ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں,
میں نے خطابت سیکھی ہے خود بخود، کسی سے نہیں. میں جامعہ امدادیہ پڑھتا، مجھے ابھی تک یاد ہے درجہ خامسہ کے سال ہوتا تو جمعرات کو میں پہلے 3 تپاہیاں اوپر نیچے کھڑی کرتا، پھر اس کے اوپر چادر دیتا، پھر ایک میں نے کارکلی تھی 8 روپے کی خریدی، پھر وہ کارکلی پہنتا. ظاہر ہے جوانی تھی، جوانی کا بچپنا تھا. اور ایک چشمہ میں نے خرید 10 روپے کا، پھر وہ سفید چشمہ پہنتا، پھر گلے کے اندر میں چادر لٹکاتا. یہ اس دور کا سٹائل تھا. مولانا نواز رحمہ اللہ کا، مولانا ضیاء القاسمی صاحب کا جو خطیب تھے نا پنجاب، ان کا اسٹائل تھا. پھر گلے میں کپڑا لٹکاتا، پھر میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا اب آپ کے سامنے تلاوت کریں گے قاری محمد الیاس. پھر میں تلاوت کرتا تلاوت ختم ہوتی، پھر میں کھڑے ہو کے اپنی شان میں اعلان کرتا کبھی علامہ اور فہامہ اور مولانا اور جو خطابت کے بادشاہ اور یہ وہ خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد پھر میں پوری سر کے ساتھ خطبہ پڑھ کے تقریر کرتا. آپ یقین فرمائیں ایک ایک گھنٹہ میں جب تقریر کرتا، دورہ حدیث کے طلبہ میرے دلائل کو لکھا کرتے تھے. مفتی محمد طیب صاحب استاد جی، مفتی مجاشی رحمۃ اللہ علیہ، اور امدادیہ کے ساتھ وہاں چونکہ تقریر کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ ایسے کمرہ فل ہوتا، طلبہ باہر کھڑے ہوتے، اساتذہ باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے میری خطابت کا. تماشا دیکھتے بولتا کہتے پورا گھنٹہ میں ایسے عنوان پہ تقریر کرتا. اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں، پورے مطلب جذبات اور اس کے ساتھ، اس میں کوئی الجھن، کوئی جھجک، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ کچھ نہ تھوڑا سا مسئلہ بن جائے. الحمدللہ میں یوں لگ رہا آج بھی دیکھیں، اور میرا اسی طرح میرے جو اساتذہ سے تعلق تھا، ابھی استاد تھی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت دے. وہ چونکہ بیمار تھے، گھٹنے کا آپریشن کرایا. میرا آج بھی اپنے اساتذہ سے اسی طرح کا تعلق چل رہی. میں نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آپ کے گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، ہر خیر کا آپ کو ذریعہ بنائے. بس آپ کے بارے میں سنا تو بہت فکر ہوئی. تو میں پاکستان سے باہر ہوں، اس لیے میں نے واٹس ایپ پہ آپ سے عادت کی ہے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. میرے ذمہ کوئی خدمت ہو تو استاد جی آپ ضرور ارشاد فرمائیں. محمد الیاس گمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ماشاءاللہ یاد فرمایا، بہت خوشی ہوئی، اور غائبانہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان فرمائے. میرے دونوں گھٹنے تھے وہ خراب تھے، چلنے پھرنا اب ذرا مشکل ہو گیا تھا، تو اس کے لیے آگے استاد نے پوری بات فرمائی. میں ایسے کہتا ہوں میں اس طرح رابطے میں رہتا ہوں. کہیں بھی میں نے اپنے اساتذہ کے شہر کے اعتبار سے نام نہیں لکھا، استاد 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 تمام سب استاد لکھتا ہوں. کبھی کسی کا مسئلہ بننے فون اور رابطہ، اور کسی شہر کے اندر جاؤں تو جا کے ملتا ہوں. ابھی دروس القرآن چھپی ہے تو ایک ہدیہ دی ہے. ابھی یہ سیزن آئے گا تو ہر استاذ تک مسمی پہنچاؤں گا، امرود پہنچاؤں گا، خدمت میں جاؤں گا. اس صرف اس لیے کہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. ٹھیک ہے اس وقت میرا مجمع ان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے شہرت زیادہ ہے، لیکن ان کے صدقے ہے نا. وہ مجھے نہ پڑھاتے تو آج ہمیں کوئی جوتے مارنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا، ہمارے منہ پر تھوکنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا. بات ان کی ہے کہ ہمارا جسمانی باپ ہے کہ ہمارا روحانی باپ ہے. مجھے لوگ جانتے ہیں، میرے جسمانی باپ کا نام بھی دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا معنی میں اپنے باپ کو بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کی نلائکی ہے. یہی بات تو قرآن کہتا ہے ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تم نعمتوں کا شکر بھی کرو، اللہ تمہیں کیوں عذاب دیں گے؟ اللہ کیوں تمہیں دکھ تکلیف دیں گے؟ بتاؤ. تم دو چیزوں کا اہتمام کرو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور شکر گزاری بھی کرو. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اساتذہ سے ایسے رابطے میں رہتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہیں جاؤں ہزاروں کا مجمع، ساؤں سے ملوں گا، مسافہ کروں گا، ہاتھ چوموں گا، اور سب کے سامنے چوموں گا تاکہ پتہ چلے بھی ان کے استاد ہیں، پتہ چلے کہ ان کا استاد. یہاں آپ سعید طیب صاحب وغیرہ کبھی سادہ تشریف لاتے ہیں، میں کبھی آج تک اپنے استادوں کے ساتھ یا کرسی پر نہیں بیٹھا. کہ ہمارے سادہ مولانا عاطف صاحب وغیرہ بیٹھے، پوچھ لیں ان سے. کبھی کہتے میں نے کہا یار میں ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں نیچے بیٹھوں. اب یہ چونکہ میرے شاگرد ہوتے کہتے ہیں ساجی پر آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ کمرے میں بیٹھیں، ہم بیان کر کے لے آتے ہیں. وہ ہمارے لیے یہ تکلیف دی ہوگی جب آپ نیچے بیٹھے ہوں گے. تو میں نے کہا چلے یہ کرتے ہیں، آپ بیان کرا کے لے آؤ، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں ساجی کے ساتھ بیٹھ کے بیان کراؤں. میں تو نیچے بیٹھوں گا، میری مجبوری ہے کہ میرے استاد، میں تو نہیں بیٹھ سکتا برابر. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو
ایک استاد سے میں اب ان کا نام نہیں لیتا، بالکل مناسب نہیں ہے، تو مجھے انہیں وائس بھیجا، میرے پاس نمبر لکھا نہیں تھا، میں نے واپسی لکھا، میں نے کہا اردو میں لکھ کر بات کریں مجھے سہولت ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر مجھے لکھ کر بھیجا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے، خیریت، آپ نے درس القرآن بھیجا، مجھے مل گیا آپ کا خادم، آگے وہ نام لکھ دیا، آپ کا خادم لکھا، نام لکھا، وہ چونکہ بہت بڑا جامعہ ہے میں اب اس لیے ذکر نہیں کر رہا۔ میں نے واپسی کیا، میں نے کہا ساری میں پہلے تو آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اصل یہ ہے کہ وائس میسج بہت آتے ہیں، میں سن نہیں سکتا، تو میں اس لیے کہتا ہوں لکھ کر، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، مجھے آپ معاف فرما دیں، تو باقی میں انشاءاللہ آئندہ نمبر محفوظ کرتا ہوں، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اور میں نے کیا کرنا تھا، ایک چھوٹا سا کام انہوں نے مجھے فرمایا، تو میں نے کہا استاد جی میں بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر میں لڑکے کے ذمہ لگایا بھی فوراً کام کر کے مجھے اطلاع دو کہ استاد جی کا وہ کام ہو گیا، تو میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ خیر یہ درمیان میں ساری باتیں آتی رہتی ہیں، میں نے آپ سے کئی بار کہا ہمارا درد ہے، بس مجھ سے رکا نہیں جاتا، میری خواہش ہوتی ہے یہ بھی بتاؤں یہ بھی بتاؤں، مشائخ کے واقعات سناتا ہوں اور ساتھ اپنے واقعات بھی بتاتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی بزرگوں کی لسٹ میں رکھ لیں، اور دو چار کے مرنے پر آپ پریشان نہ ہو بھی بزرگ مر گئے ہیں کیا ہو کہ یہ آپ بھی خود کو یتیم اور لاوارث نہ سمجھنا شروع کر دو۔ مجھے یہ بڑا ڈر رہتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بتائیں میں موت کی خبریں آتی بھی رہیں تو آپ نے پریشانی کا اظہار کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ آپ یتیم ہو گئے، آپ یتیم نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، نہ آپ یتیم ہیں اور نہ ہی آپ بیوہ ہیں، آپ کی ضرورت ہم تب بھی موجود ہیں، اور ویسے ضرورت ہم تب بھی ہیں، نہ خود کو یتیم سمجھے نہ بیوہ سمجھے، پریشان آپ نے نہیں ہونا، وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ چلیں اچھا میں مختصر لفظوں میں اگلے بیان کر دوں۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام ہے جو براہین قاطعہ میں، اس الزام کا خلاصہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ الیاس باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ابلیس کے علم پر جو ہے نا قیاس کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت نے جو بنیادی بات فرمائی ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے، اور ان حضرات کو اس سے غلط فہمی بہت لگی ہے۔ اصل میں انوار ساتیہ مولی عبدالسمی رامپوری اس نے کتاب لکھی ہے بریلوی نے، اس نے کہا کہ دیکھیں ابلیس کا اتنا علم ہے تو حضور ابلیس سے افضل ہے، تو ابلیس کے پاس ہے تو حضور کے پاس کیوں نہیں ہے، ملک الموت کے پاس ہے تو حضور کے پاس کیوں نہیں، قیاس کیا۔ اس کے جواب ہے براہین قاطعہ لکھی ہے، اس پر رد کیا ہے کہ تمہیں شیطان پر قیاس کرنے کی ضرورت کیا تھی، تم نے شیطان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو قیاس کیوں کیے، بات اس پہ کی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ابلیس سے کم ہے، یہ ہرگز نہیں فرمایا۔ ہر فرماتے ہیں ابلیس کو اگر ان سب چیزوں کا پتہ ہے، ابلیس کا علم، اور وہ حضور کے پاس نہیں ہے، تو حضور کا اس میں نقص کون سا ہے، حضور تو عالم شریعت ہے، کوئی شریعت کے مسائل کا پتہ نہ ہو یہ تو عیب ہو سکتا ہے، اور اگر گھٹیا چیزوں کا علم ابلیس کا حضور کو نہیں ہے تو یہ کون سی عیب ہے۔ اب ایک شیخ الحدیث ہے اور ایک بچہ ہے، بچہ ایک بنٹے اخروٹ کھیلتا ہے اور شیخ الحدیث کو نہیں آتا، یہ اس کا عیب ہے۔ افلاطون جالینوس یہ حکیم ہے، اور ان کو جو غلاظت ہے اس کی کیفیت کا نہیں پتا، گٹر کے کیڑے کو پتا ہے، تو کیا ان کا یہ عیب ہے، وہ علوم ان کی شان کے لائق ہی نہیں پتا تو پھر کیا ہوا، تو وہ لوگ جو شیطان کو اللہ نے دیے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، تو اس میں حضور کے عیب کیا ہے، لڑکی کیسے پھنسانی ہے، یہ شیطان کو پتا ہے نا، یہ علم حضور کے پاس نہیں ہے تو کون سا عیب ہے، چوری کیسے کرنی ہے یہ شیطان کے علم ہے، حضور کے پاس ہی تو کون سا عیب ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں ابلیس کے پاس وہ علم ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، ابلیس پر قیاس نہ کریں کہ ابلیس کو علم ہے تو حضور کو کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کام ہے وہ شیطنت والا ہے، وہ لوگ اس کے پاس ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، تو حضور کے اوپر عیب کون سا، یہ کوئی عیب کی بات ہے۔ یہ خلاصہ ہے سوال اور جواب کو جو میں نے پیش کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حفظ الرحمان میں 3 مسئلے، ان میں ایک مسئلہ جس پر وہ اشکال کرتے ہیں وہ کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہ کرو، عالم الغیب کا لفظ استعمال نہ کرو، کیوں؟ آپ جو عالم الغیب کہتے ہیں تو اس غیب سے مراد بعض ہے یا کل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں بعض ہے تو بعض کا تو زیادہ عمر بکر کو بھی ہے، حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کل ہے تو اس پہ کوئی نص پیش کرو، نص ہے نہیں، لہٰذا عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ اب اس پر کیا اعتراض کیا کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ علم ہے جو زید عمر بکر کے پاس بھی ہے، حتیٰ کہ سبی مجنون اور جانور کے پاس بھی ہے، بعض علم تو جانوروں کو ہوتے ہیں، بعض چیزوں کا پتہ تو سبی اور پاگل کو بھی ہوتا ہے، تو یہ کون سی خوبی ہے؟ یہ ہے اشکال، اس کا جواب بڑا سمجھنے والا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ اصطلاح ہے، کیوں؟ فرمایا عالم الغیب کا معنی آپ کہتے ہیں بعض علوم یا تمام، اگر آپ کہتے ہیں بعض کے اعتبار سے آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں تو بعض کا علم تو زیادہ عمر بکر کو بھی ہے، تو کیا اس کو بھی عالم الغیب کہہ لیں گے؟
کہا جی نہیں، تو پھر حضور کی شان کیا ہوئی عالم الغیب ہونا؟ اگر آپ کہتے ہیں عالم الغیب ہے، کیوں؟ بعض ایسی چیزیں جانتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا، تو بعض ایسی چیزیں تو پاگل بھی جانتا ہے جو ہمیں نہیں پتا، اس کو عالم الغیب کہہ لیں گے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتا حضور کو پتا ہے عالم الغیب ہے، تو بعض چیزیں تو کسی جانور کو پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتی، کیا اس جانور کو عالم الغیب کہہ لیں گے؟ تو آپ نے عالم الغیب اگر بعض چیزوں کی وجہ سے کہنا ہے تو پھر تو عالم الغیب اب جانور کو بھی کہہ لیں گے، سبھی مجنون کو بھی کہہ لیں گے، زید عمر بکر کو بھی کہہ لیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں عالم الغیب کا معنی کہ ان کے پاس تمام علوم ہیں، اس پر کوئی نص پیش کرو۔ نص تو ہے نہیں، نص تو ہے نہیں، تو پھر کیسے آپ عالم الغیب کہو گے؟ اب حضرت نے اس سے عجیب تر جو بات فرمائی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضرت جو اس سے عجیب تر بات فرمائی ہے نا، فرمایا دیکھو اگر آپ کے عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حضور کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ، آپ اگر عالم الغیب کا یہ معنی رکھو گے تو اس اصطلاح کی وجہ سے تو بعض لوگ کہیں گے ہم اللہ کو عالم الغیب نہیں کہتے، حضور کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب کا معنی ہم نے یہ کیا کہ بعض وہ چیز جن کا ہمیں نہیں پتا ان کو پتا ہے، تو اللہ کا معاملہ تو بعض کا نہیں ہے نا، تو ان کی اصطلاح میں تو پھر اللہ عالم الغیب نہیں رہے گا، کیونکہ عالم الغیب کا مفہوم آپ نے یہ بتا دیا۔ اگر اصطلاحات سے ہو جائے پھر تک کوئی بندہ کہہ دے گا جی فلاں رزاق ہے میرا، کیوں؟ میرے یہاں رزاق کا معنی یہ ہے کہ مجھے کھانا کھلاتا ہے لہذا رزاق کہتا ہوں۔ یوں اگر اصطلاحات شریعت کی بدلنی شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کے غیر کو رزاق بھی کہا جائے گا، اللہ کے غیر کو علام الغیب بھی کہا جائے گا، اور یہ صفت علام الغیب اللہ پر ختم ہو جائے گی۔ وہ کہے گا میری اصطلاح یہ ہے، تو اس کی اصطلاح کے مطابق تو اللہ علام الغیب نہیں رہتے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کا لفظ آپ کی شان پر استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ہے خلاصہ اس عبارت کا۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات مولانا صاحب تیار کر کے آپ کے حوالے فائل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔